وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو لیے چلیں گے۔ شروع ہو جاتی ہے، جناب آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ بھائی پڑھنے تو دو، پوچھنے تو دو، دیکھنے تو دو، نہیں کوئی مہلت نہیں ملتی۔ You want an answer there and then. Why? Because you are being, under pressure. You have to respond. آپ نے خبر دینی ہوتی ہے، آپ نے ریئیکٹ کرنا ہوتا ہے and you expect the foreign office to respond. تو ایک یہ بھی ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور نئے تقاضے اور نئی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے what we have done, we are learning and we are improving. Obviously there is a lot of improvement required. ایک ہم نے فورن آفس میں ایک اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن قائم کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے نیریٹو بلڈنگ، ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجی نہ صرف مرتب کرنا، اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا، ایک بیانیہ جو ہے اس کو ابھارنا، اور پھر اوبیسلی اس کو پھر آگے جو آپ مناسب سمجھیں گے آپ اس کو آگے لے کر چلیں گے۔ ہمارے پاس پہلے یہ ایک اور اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے، آج کے زمانے میں ہر فن مولا ہو نہیں سکتا، تو اس اسپیشلائزیشن کے زمانے میں محسوس کیا گیا اور فورن آفس نے محسوس کیا کہ ہمارے پاس ایک یہ اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ہونا چاہیے تاکہ وہ جو نیریٹو بلڈنگ ہے وہ کرے ٹو فائٹ دا گلوبل بیٹل آف پرسیپشن۔ اب مزے کی بات یہ ہے، حقیقت تو بعد میں پتہ چلے گی، پرسیپشن پہلے بن جاتا ہے، اچھا بنے، برا بنے، صحیح بنے، غلط بنے۔ So how do you counter that perception? That is very important, and for that very reason we've set up a SCD in the Foreign Office. I'll give you two examples. بڑی خوبصورتی سے، بڑی چلاکی سے، بڑی مکاری سے ہندوستان نے جو کشمیر کی حق خود ارادیت کی جو جدوجہد ہے اس کو انہوں نے رنگ دیا دہشت گردی میں، اوور لوکنگ کہ یہ ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے، حل طلب مسئلہ ہے، انہوں نے بیانیہ بنا لیا۔ 9/11 ہو چکا تھا، انہوں نے اس بیانیہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا، نتیجتاً مظلوم نہتے کشمیری مر رہے، شہید ہو رہے، پس رہے، لیکن دہشت گردی کی تہمت ان پہ بھی لگ رہی اور ہم پہ بھی لگ رہی۔ اب اس بیانیے کو جب تک ہم کاؤنٹر نہ کریں ہمارا امیج انٹرنیشنل صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے دیکھا کہ نیریٹو بلڈنگ سے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کو کامیابی ہوئی، پاکستان کامیاب ہوا دنیا کو قائل کرنے میں کہ بھئی ہم پہ ٹیررزم کی تہمت کیوں لگائے جا رہے ہیں، ہم تو خود 70,000 جانیں دے بیٹھے ہیں، we have suffered on account of terrorism۔ اور پھر پاکستان نے اپنی آپریشنز کے ذریعے، اپنی مختلف نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے دنیا کو یہ قائل بھی کیا کہ نہ صرف ہم ٹیررزم سے متاثر ہوئے ہیں، ہم نے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو وہ جو نیریٹو جو ان کے ہاتھ میں آیا تھا، آج دنیا آپ خود دیکھیں اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیں، they are not buying that Indian narratively blindly. They question، اور کوئی آ جائے تو کرتے ہیں، but they question، وہ ڈاؤٹ اور وہ سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا because there was a counter narrative to diffuse that۔ اسی طرح میں آپ کے عرض کرتا چلوں کہ ایک اور آپ کے سامنے افغانستان میں جو کباہت ہوئی، جو مشکلات آئیں، problem lies in Pakistan. We were the problem. We were perceived as the problem. Now, what has happened? Through successive narrative building, and obviously you helped. Aaj Pakistan is being viewed as the solution, not the problem, and that's the qualitative change that has come about.
آج دنیا جو آپ پہ انگلیاں اٹھاتی تھی, فنگر پوائنٹنگ ہوتی تھی, آج وہ کہہ رہے ہیں وی ریکگنائز پاکستان's رول. آج عبداللہ آتے ہیں, اینڈ ڈاکٹر عبداللہ ابھی ہو کے گئے ہیں, اینڈ مائنڈ یو ہی واز نیور ویری سافٹ آن پاکستان ان دا پاسٹ. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کا لب و لہجہ بہت مختلف تھا. امریکہ جو اتنا تنقید کرتا تھا, آج ان کے بیانیہ میں بھی میں سمجھتا ہوں بہت فرق ہے. ایٹ لیسٹ افغانستان کے نقطہ نظر کو سامنے رکھیں, کئی چیزوں پہ ابھی بھی وہ ہم پہ ان کی نظر شفقت جاری ہے, لیکن افغانستان کے حد تک جو ہے وہ آج آپ کے بیانیے کو, آپ کے نقطہ نظر کو دنیا نے تسلیم کیا ہے. سو آئی ہیو گیون یو 2 examples to amplify the significance and the importance of narrative building. اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے فورن آفس میں ہم نے کوشش کی ہے, and I'm grateful to the Foreign Secretary and the entire Foreign Office team for guiding me, for supporting me and helping me in doing this, کہ ہم نے فورن آفس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ تو نہیں کہہ سکتا, یہ تو ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری رہے گا. اس کے لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اگر 21ویں صدی کے جو فورن آفس کے چیلنجز ہیں, جو ڈپلومسی کے چیلنجز ہیں, اگر ہم نے ان سے صحیح معنوں میں عہدہ برا ہونا ہے تو پھر ہمیں اپنے جو ٹول کٹ ہے اس کو اپ گریڈ کرنا ہوگا, اور وہ کرنے کی ہم نے کم از کم ابتدا کی ہے. اس میں بھی فیل ہماری کمیونیکیشن کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں مختلف اداروں سے, محکموں سے, لائن ڈپارٹمنٹ سے کوآرڈینیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اسپیشلائزیشن کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے I will share a number of steps that we have taken just to highlight that there is some work going on in the Foreign Office. For example, international cases, یکے بعد دیگر ایک انٹرنیشنل کیس اٹھتا ہے اور پاکستان کو ڈاک میں کھڑا کر دیتے ہیں, اور ہم ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتے ہیں اور شکست بھی کھاتے ہیں. So where is the problem? I mean, we have a legal division, اور ہمارا ایک ٹریٹیز ڈویژن ہے. کیا اس کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے؟ یقیناً ہے, اور ہم نے کیا ہے. ہم نے آفیسز, جگہ خالی تھی, بجٹ میں ایلوکیشن موجود تھی, جگہ خالی تھی, ایک شفاف طریقے سے وی ریکروٹڈ پیپل, اور اب ان کی ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ جو منسٹری آف لا اینڈ جسٹس ہے ان کے ساتھ ان کا انٹریکشن بھی بڑھتا چلا جائے, تاکہ ہمیں یہاں جو دقت آتی تھی نہ آئے. کشمیر ہم کہتے ہیں کہ ہماری فارن پالیسی کا کارنر سٹون ہے, اور پچھلے کچھ عرصے سے اس کی اہمیت اور اجاگر ہو گئی ہے. ہندوستان کے جو 5 اگست 2019 کے اقدامات تھے, اس سے اور وہ ایشو جو ایک میں سمجھتا ہوں دبا ہوا تھا, وہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے کافی حد تک. تو اس کے لیے یہ ایسے نہیں ہو گیا. ایک کشمیر سیل, ایک مسلسل کام کرنے والا کشمیر سیل اب مرتب کیا گیا ہے, اسٹیبلش کیا گیا ہے فورن آفس میں, اور اس میں مختلف محکموں کا انپٹ ہے. فورن آفس کے آفیسرز کے ساتھ دیگر حضرات کا اس میں انپٹ بھی آتا ہے, تاکہ ہم ہندوستان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکیں. ان کا بیانیہ جو ہے یہ ہم نے وہاں کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کیا ہے, وہاں کی بہتری کے لیے کیا ہے, انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا ہے, اور آپ کے بیانیہ نے اس کی نفی کی ہے, اور آپ نے کہا ہے خاک پروموٹ کیا آپ نے. وہاں تو جو انسانی حقوق ہیں وہ پہلے سے زیادہ پامال ہو رہے ہیں. وہاں تو جو ڈبل لاک ڈاؤن ہے, ایک تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک آپ کا ملٹری سیج کا لاک ڈاؤن ہے. تو کیا امپروومنٹ ہے, اور وہ بیانیہ آج دنیا نے اس کو بائی کیا ہے. آج ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے, آج برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے, یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے, US کانگریس ہے,
یہ سب اب آج اس کو اور انٹرنیشنل پریس کو دیکھیے. انٹرنیشنل پریس آپ مجھ سے زیادہ اس کا مطالعہ کرتے ہیں. جو پہلے بیانیہ تھا اور اب جو لکھ رہے ہیں زیادہ تنقید ہو رہی ہے نسبتاً. تو why has that happened? It hasn't happened automatically. Obviously people have worked for it day and night, and that is why it is now reflecting certain results. Another example, ہم نے ایک جانتے ہوئے ایک سچویشن آ جاتی ہے اچانک. اب ایونٹس جو انٹرنیشنل ایونٹس ہیں یو کی ناٹ پریڈکٹ دم. نگورنو کاراباخ میں یکدم ایک صورتحال پیدا ہو گئی. یو اینڈ آئی کی ناٹ پریڈکٹ دیٹ. ایک فلیش پوائنٹ کھڑا ہو گیا جس میں پاکستانی متاثر ہو سکتے ہیں. دنیا میں آپ کے مطلب 90 لاکھ سے زیادہ آپ کے اوورسیز پاکستانیز ہیں, تو obviously families متاثر ہوتی ہیں, لوگ متاثر ہوتے ہیں, and we have to respond and people expect the foreign office to react. کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ہم نے ایک حل تلاش کیا, اور اب ہم نے فارن آفس میں یہاں ایک 24/7 کرائسس مینجمنٹ سینٹر قائم کیا ہے. پہلے نہیں تھا. جب کرائسس آتا تھا تو ایک آپ کے ساتھ یہ ساتھ والے کمرے میں ایک کرائسس سیل بنا دیا جاتا تھا. Now this is a permanent feature. Deputed officers, designated officers dealing with the situation 24/7. Saturday, Sunday, رات کے وقت آ جائیں. There are some people who sleep in the in the room next door. خدا نہ خاصا کچھ ہوئے, somebody can call, somebody can respond. تو اس سے فائدہ ہوا. میں فائدہ کیا ہوا؟ کووڈ-19 میں فائدہ ہوا. اور جو 2.5 لاکھ کے قریب اسٹرینڈڈ پاکستانی تھا اور ان کی فیملیز جو پریشان تھیں, جو ایئرپورٹ پہ پڑے تھے, ان کے ویزے ایکسپائر ہو گئے تھے, ہزار قسم کی مصیبتوں سے وہ دو چار تھے, ان کو واپس لانے میں ہمیں خاصی اس میں آسانی ہوئی. فورن سروس اکیڈمی آپ کبھی تشریف لائے اور آپ کو ہم دکھائیں کہ نہ صرف نئے کیمپس میں جو ڈپلومیٹک انکلیو ہے اس میں شفٹ ہو گئی ہے in a much better equipped facility, بلکہ اس کا جو کریکولم ہے اس کو بھی اپڈیٹ کیا گیا ہے, اس کو بھی ریوائز کیا گیا ہے. کیوں کہ آج کا جو سفارتکار ہے, کل کا جو سفارتکار ہے, اس کو کیا کیا چیزیں آنی چاہیے, ہو سکتا ہے ماضی میں وہ نہ ہو, آج ان کی ضرورت ہو. That is being done. کس طرح ہم نے اور ریجن سے جو ینگ ڈپلومیٹس ہیں ان کو ہم نے اٹریکٹ کرنا ہے اور تعلقات کے بیج بونے ہیں. آج کا جو جونیئر آفیسر ہے کل کو اسی نے رائز کرنا ہے نا. وہ کہیں سفیر ہوگا, کہیں فارن سیکرٹری ہوگا, ان میں سے کئی لوگ دے آکوپائی ڈفرنٹ پوزیشنس. تو اگر آپ کے لیے یہاں رہتے ہوئے گڈ ول بنتی ہے تو اٹ ڈز ہیلپ. آپ نے کہیں اچھے دن گزارے ہوں, اٹ ریمینز ان یور سب کانشیس اور کہیں نہ کہیں اٹ ریفلیکٹس. تو وہ ہوا ہے آپ کے سامنے. پھر انسٹیٹیوٹ آف سٹیز اسٹڈیز ہے. اب اس انسٹیٹیوٹ کو ہماری کوشش ہے, انسٹیٹیوٹ تو پہلے بھی تھا, اب کوشش کیا ہم کر رہے ہیں کہ اس کو ہم زیادہ فعال کیسے کریں. ہاؤ ڈو وی میک اٹ مور افیکٹو, اور اس کا جو ریسرچ اس کو ہم فارن آفس کے ایک ریسرچ آرم کے طور پر استعمال کیسے کریں. اب اس کے لیے پچھلے دنوں یہاں دعوت دی گئی, ان کے ڈی جی تشریف لائے, اینڈ ویو سیٹ اپ اے روڈ میپ فار اے ایئر. اوکے, دس از Director General Sahib, in the next 1 year, this is what you intend or we expect this institution to do. It's not just ad hoc. There is a concept. It's need based. وہ ہم نے اس کو کیا ہے. For example, China is one of your most important relationship. تو وہاں ایک پورا ایک چائنا سینٹر جو ہے وہ فنکشن کر رہا ہے. یہ آپ دیکھیں. پھر انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز تھا لیکن نہ ہونے کے برابر تھا. اس کو فارن آفس نے اب اس کو ٹیک اوور کیا ہے. اس کی ہم لوگ پلک درست کر رہے ہیں. ایک نئے پریزیڈنٹ کا ہم نے ایک پروسیس کیا ہے ان اے ٹرانسپیرنٹ مینر. اپلیکیشن انوائٹ کی اور نیا پریزیڈنٹ ہم اپوائنٹ کرنے چلے ہیں. بورڈ آف گورنرز ہم وہاں نئے نامزد کر رہے ہیں اور اس فیسلٹی کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. ہماری خواہش ہے پیس ان دا نیبرہڈ. اگر ہم پیس ان دا نیبرہڈ چاہتے ہیں, دیٹس آ فارن پالیسی آبجیکٹو, تو پھر ہم کیا نیبرہڈ کو سمجھتے بھی ہیں اور نیبرہڈ کے چیلنجز کیا ہیں,
एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, हम कहां खड़े हैं, आर वी इन लाइन और आर वी नॉट? तो उसके लिए रिसर्च दरकार है. तो आई कैन सी योर टाइम, आई एम वाइंडिंग अप. अच्छा, तो वो है. इसी तरह मैं अर्ज करता चलूं, एडवाइजरी काउंसिल, एक एडवाइजरी काउंसिल ऑन फॉरेन अफेयर्स सेटअप की गई है. व्हाट वाज द नीड फॉर दैट? It's not that we don't have good officers serving in our different divisions. They are very good officers at our disposal. लेकिन it's important, जब आप एक इदारे में होते हैं, आप एक साइलो में काम कर रहे होते हैं, तो बहुत सी चीजें आपकी सरफ़े नजर हो जाती हैं. It is important कि आपको fresh input भी आए. कहाँ से आए? एकेडेमिया से आए. कहाँ से आए? यूनिवर्सिटी से आए. तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हमें वहाँ से इनपुट आए, और इसलिए हमने एक सेटअप की है. और एफएस भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, और मुख्तलिफ एक्सपीरियंस लोग फ्रॉम एकेडेमिया एंड द प्राइवेट सेक्टर थिंक टैंक्स आते हैं, अपना इनपुट देते हैं, एंड दे इनरिच द डिस्कशन एंड गिव अस न्यू आइडियाज़ टू वर्क ऑन. इसी तरह FM Connect. What is this FM Connect? This is a concept that I've introduced to engage with people, different stakeholders from different walks of life. People from business, from the business forum. Why? If you're talking of economic diplomacy, then we've got to have a better connection with the economic entrepreneurs of Pakistan. तो उसके लिए ये एक हमने FM Connect का फोरम यहाँ बुलाते हैं, लाइब्रेरी में उनके व्यूज़ देते हैं, उनसे शेयर करते हैं, कुछ अपना बताते हैं और कुछ उनसे हासिल करते हैं, एंड दैट्स वर्कड टू आवर एडवांटेज. FM Direct, वी हैव डेवलप्ड एन ऐप, जैसे आपकी व्हाट्सएप ऐप होती है, इट्स एन ऐप, एंड थ्रू दैट ऐप एवरी ऑफिसर इन द फॉरेन ऑफिस इज कनेक्टेड एंड कैन राइट टू मी, मैसेज मी डायरेक्टली. कोई उसका आइडिया है, कोई उसकी इंफॉर्मेशन है. सो दैट्स अ क्विक वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट्स एंड आइडियाज. इनोवेटिव आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी उसमें आ सकते हैं, एंड सम ऑफ आवर ऑफिसर्स हैव डन सो. वर्चुअल इंटरैक्शन, अब मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ, उस पर इन्हिसार हमने बढ़ाया है. अब देखिए, लैटिन अमेरिका में अभी मेरी परसों हमारी मीटिंग हो रही थी, जिसमें मैक्सिको के हमारे एम्बेसडर से, अर्जेंटीना के, और अफ्रीकन कंट्री के हमारे जो मिशंस हैं, उनके जो हमारे सफ़ीर हैं, उनसे इंटरेक्शन हो रहा था. नाउ इट इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल, इट इज़ फिजिकली नॉट पॉसिबल फॉर एनी फॉरेन मिनिस्टर इन हिज टेन्योर और व्हाटएवर, जितना भी अरसे का होता है, कि वो हर मिशन में जा सके, हर मुल्क में जा सके. इट्स नॉट पॉसिबल. How do we connect with them? How do they feel part of the foreign office? How do they feel that the headquarters is listening to them? लिख के तो भेजते हैं, लेकिन उनको तसल्ली कैसे हो कि जो मैंने लिखा है वो किसी ने पढ़ा भी है, जो मैंने लिखा है वो किसी को समझ भी आई है. So through this virtual interaction, access बढ़ गई. और मैंने अभी पिछले 2 नशिस्तों में 30 के करीब मिशंस के साथ ये इंटरेक्शन किया, एंड बिलीव यू मी, एक उनकी कारकर्दगी का एहसास हुआ, कुछ उनसे शेयर कर लिया, कुछ मिन्नत समाजत हो गई, कुछ मलामत हो गई, और कुछ एक दूसरे से हमने सीख भी लिया. सो दैट्स अनदर वे ऑफ डूइंग इट. अब इसी तरह इकोनॉमिक डिप्लोमेसी विंग